السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الممتحنہ کی آیات 4 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت سے پہلے پچھلی آیت میں جیسا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تنبیہ فرمائی جو مدینے آنے کے باوجود مکہ میں رہ جانے والے اپنے رشتہ دار اور قرابت داروں کی ہمدردی میں اور مبتلا تھے، اور ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے ان کفار مشرکین، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافر ہی رہ گئے تھے، اسی لیے مکہ میں رہ گئے اور چھوڑ کے نہیں آئے مدینہ مہاجرین کے ساتھ، تو ان کے ساتھ وہ ہمدردی اور دوستانہ رویہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ رویہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ہر طرح نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف، اس رویے کے برخلاف ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا رویہ بتایا ہے کہ اور اس میں ایک اچھا نمونہ پیش کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سب سے تعلق توڑ لیا اور ان سے کہا کہ تم ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم تم سے کفر کرتے ہیں، یعنی ہمیں تمہارے سے دوستی کا انکار کرتے ہیں، رشتہ داری کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی ہے، یعنی کھل کر دوستی ختم کر دی انہوں نے، کسی قسم کا تعلق برقرار نہیں رکھا۔ یہ رویہ تھا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں جیسے آگے بھی آیت بتایا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ کافر رہ گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بات کی آیت میں اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ جو کفر نہ چھوڑیں، کسی حالت میں انکار ہی کرتے رہیں، تو پھر ان کی مغفرت کی دعا کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے کہا تھا کہ میں ایسا کروں گا، دعا کروں گا، یہاں کہا جا رہا ہے، اور پھر آپ اور آپ کے صحابہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے راغب ہوئے اور اس سے پناہ مانگی، اور اسے اللہ تعالیٰ سے پھر یہی وعدہ کیا کہ ہم تیرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم تیری طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ان کافروں سے نجات دے، ان کے شر سے نجات دے، اور ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ اس کی وضاحت، اس جملے کی وضاحت کے میں مولانا لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 8 میں، کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل ہیں، ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو خدا کی رضا حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے
اور آخرکار وہ ان سے دب کر اپنے دین و اخلاق کا سودا کرنے پر اتر آئیں۔ یہ چیز دنیاوی میں بھی مومنوں کی جگ ہسائی کا موجب ہوگی اور کافروں کو اس سے دین اور دین کی تذلیل کا موقع ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان اس اخلاقی فضیلت سے محروم رہیں جو اس مقام کے شائع نشان ہے، اور دنیا کو ان کی سیرت و کردار میں بھی وہی عیوب یعنی عیب نظر آئیں جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہے۔ یعنی یہ وجوہات تھیں جن کے تحت مسلمان یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور ہمارے رب ہمارے قصوروں سے معاف فرما، اور بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو۔ یعنی یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ دشمن اگر کفر پر ڈٹے رہیں اور مخالفت کرتے رہیں تو ان سے چاہے وہ قریبی ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان سے ناطہ توڑ لینا ہی بہتر ہے۔ ان کی دوستی کسی وقت بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنا تعلق بالکل توڑ لینا چاہیے اگر کفار مشرکین جنگ پہ آمادہ ہوں اور آپس میں مد بھیڑ ہونے کا امکان ہو۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اشارہ اس بات کا بھی دے رہے ہیں اگلی آیت میں، بعید نہیں کہ کبھی اللہ ان کے درمیان میں محبت ڈال دے، یعنی جن سے دشمنی آج مول لی ہے، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے۔ یعنی آج دشمنی تو ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بھی ممکن ہے کہ پھر وہ یہ دشمنی کبھی ختم ہو جائے اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان سے دوستی ہو جائے اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ وقت پھر اللہ تعالیٰ لانے والا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا۔ لیکن جب تک کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات سے روک رہے ہیں کہ وہ ان سے دوستی یا رشتہ داری کو تعلق قائم کریں۔ تو ایسے اگر حالات مسلمانوں کے ساتھ آج کے دور میں بھی پیش آ جائیں تو مسلمانوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کر تعلقات کو نبھانا چاہیے، چاہے وہ دشمنی کے ہوں اور چاہے دوستی کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔